السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ شعبان کا تمام مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، خصوصاً اس کی 15ویں رات جس کو شب برات اور لیلہ مبارکہ کہتے ہیں، باقی شعبان کی راتوں بلکہ تمام سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے۔ خود خالق دو جہاں 25ویں پارہ کے سورۃ دخان میں فرماتا ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہ سنتا ہے جانتا ہے۔ اس سورہ میں لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے اور یہی تفسیر مفسرین کا مذہب ہے، اور اس مبارک رات میں ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس قدر اس کو ملے گا اور اتنا استعمال کرے گا۔ اسی طرح موت بھی لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں شخص اتنی مدت تک زندہ رہے گا اور فلاں وقت میں مرے گا۔ اسی طرح جو کام آئندہ سال ہونے والا ہوتا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اس رات میں نئی فہرستیں تیار ہوتی ہیں اور برگاہ الہی میں پیش کی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں خدا تعالی اس سمائے دنیا پر یعنی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور کارکنان غیبی اللہ تعالی کے سامنے سال بھر کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شفقت سے بندوں کو خطاب فرماتا ہے، خبردار ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، خبردار ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، خبردار ہے کوئی کسی مصیبت میں گرفتار کہ میں اس کو معافی عطا کروں، خبردار ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ کتنے سعادت مند ہیں جو اس رات کو عبادت کرتے ہیں اور توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور رزق حلال مانگ کر خزانہ غیب سے مالا مال ہو جاتے ہیں، بیماریوں اور مصیبتوں سے پناہ مانگ کر ان سے خلاصی حاصل کرتے ہیں۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمانوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے اور سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے، پس تمام مخلوق کی سوائے مشرک اور کینہ پرور کے بخشش فرماتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مشرک، جادوگر، کاہن، جنا پر اصرار کرنے والا، ہمیشہ شراب پینے والا، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے غیر شرعی طور پر کینہ اور عداوت رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے زمانہ کے لوگ شب برات سے پہلے ہی ایک دوسرے سے معافی مانگتے اور ان کو راضی کرتے تھے تاکہ اس رات کی رحمت و مغفرت سے بہرور ہو سکیں، اور آج بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ جیسے ہی شب برات آتی ہے سوشل میڈیا پر معافی ناموں کا سیلاب سا آ جاتا ہے، جو محض رسمی خانہ پوری اور خود کو زیادہ متقی و پرہیزگار ظاہر کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جو بلا شک و شبہ ریا ہے جس کی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ جبکہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے ماں باپ، بھائی بہن اور رشتہ داروں سے ہماری بات چیت دنوں نہیں بلکہ مہینوں اور سالوں سے بند رہتی ہے۔ ہمارے پڑوسی بھی ہم سے نالاں رہتے ہیں لیکن ہمیں ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم رسمی معافی مانگنے کے بجائے حقیقی معافی مانگنے کا سلیقہ سیکھیں۔ یہ ضمنی بات تھی، اب فیال شب برات پر آگے سماعت فرمائیں۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے اچانک چلے گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ اچانک میں نے آپ کو جنت البقیع میں موجود پایا۔ اس وقت آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ کیا تجھے یہ خوف ہو گیا تھا کہ خدا اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ تو میں نے عرض کی کہ میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ کسی اپنی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس رات میں اس قدر لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے کہ ان کی تعداد بنی کلب کے قبیلہ کی بکریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ محترم حضرات، یہ مبارک رات صرف عبادت کی رات ہے۔ اس میں ہمتاً قرآن خوانی اور نوافل میں مشغول رہنا چاہیے۔ جتنی ہمت ہو سکے بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے اس رات عبادت و ریاضت کرنا، تلاوت کرنا اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا باعث ثواب ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شب برات سے متعلق جتنی روایات ہیں ان سے عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار، نوافل، نمازوں کا اہتمام، تلاوت قرآن اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت وغیرہ تو ثابت ہوتی ہیں، مگر کہیں اور کسی کمزور سے کمزور روایت سے 15ویں شعبان کو پٹاخے چھوڑنا اور جشن منانا ثابت نہیں ہے۔
کہا جاتا ہے کہ شب برات کے موقع پر مسلمانوں میں آتش بازی کی رسم عباسی دور حکومت کے برمکی وزیروں سے شروع ہوئی۔ آج مسلم محلوں میں 15ویں شب کو اس قدر آتش بازی ہوتی ہے، اتنے پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں کہ تلاوت، نوافل عبادات اور دعائے مغفرت دب کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس مبارک رات کو عبادت کریں اور آتش بازی سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک و شیئر کریں اور میرے چینل ریا اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں کہ آپ کا ہر لائک و شیئر اور کامنٹ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے۔